وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ایک دم سے گھر میں بند ہو جانے کی وجہ سے ایسی کیفیت ہو رہی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اس نے سوچا کہ کل وہ ارم کے گھر جائے گی، پھر شاید اس پر چاہے سستی دور ہو۔ اگلے دن زارا اسکول آیا اور بھائی دکان پر گئے۔ سارا نے امی کے ساتھ مل کر گھر کا کام کیا، پھر وہ الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ اس نے سوچا نہا کر کپڑے پہن لے، پھر ارم سے ملنے جائے گی۔ وہ کپڑے لے کر تیزی سے پلٹی کہ اسے زور کا چکر آیا۔ وہ ایک دم بیڈ پر بیٹھی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا جانے لگا۔ وہ بیڈ پر سیدھی لیٹ گئی اور لمبی سانسیں بھرنے لگی۔ اچانک حلیمہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ سارا ویسے ہی لیٹی رہی۔ حلیمہ بیگم تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ یہ تو نے کیا کیا؟ کیا؟ امی نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ سارا بامشکل اٹھ کر بیٹھی۔ کیا ہوا امی؟ وہ نہ سمجھی سے بولی۔ منحوس، تم مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ کیا ہوا؟ انہوں نے اسے کھینچ کر کھڑا کیا۔ سارا انہیں دیکھنے لگی۔ حلیمہ بیگم نے اس کے بے ڈول سراپے کو غور سے دیکھا۔ ان کی تجربے کار نظروں نے وہ بات دیکھ لی جس سے سارا بھی انجان تھی۔ بدبخت، بتا کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تو نے؟ امی نے اسے کھینچ کر تھپڑ مارا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، منہ پر ہاتھ رکھے وہ آنکھیں پھاڑے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ امی، وہ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ جھوٹ بولتے ہوئے ہکلا رہی تھی۔ بدبخت، بنا شوہر کے ماں بننے والی ہے تو؟ سنا تو نے؟ اب بھی کہہ رہی ہے بے حیا کہ تو نے منہ کالا نہیں کیا۔ انہوں نے سارا کو دھکا دیا۔ وہ بیڈ پر گر پڑی تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی، بس یہی جملہ اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ اتنی مار کھانے سے اس کے ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ حلیمہ بیگم اسے مار مار کر تھک گئی تو زمین پر بیٹھ کر سر پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ پھر سر اٹھا کر سارا کو دیکھا۔ بول بے غیرت، کون تھا وہ؟ ماں کے پوچھنے پر وہ روبوٹ کی طرح سب بتاتی چلی گئی۔ اس کی بات ختم ہوئی تو امی نے پھر اسے مارا، ساتھ روتی رہیں، ساتھ اسے کوستی رہیں۔ پھر اس کا منہ زور سے پکڑ کر اوپر کیا۔ کسی کو خبر نہ ہو اس بے غیرتی کی، سمجھی نا؟ ورنہ تیرے باپ اور بھائی نے تیری جان لے لینی ہے۔ میں اس مصیبت سے جان چھڑوانے کا کچھ کرتی ہوں۔ وہ اس کے منہ کو سختی سے چھوڑتی اسے گھور کر کمرے کا دروازہ بند کر کر چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی زارا زور زور سے رونے لگی۔ اپنی آواز کا گلا گھونٹ رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پورے محلے کو پتہ چلے کہ وہ بد کردار ہے۔ وہ بہت روئی تھی، پر اب پچھتاوے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ حلیمہ بیگم کو سارا کی طبیعت دیکھ کر پہلے دن سے ہی شک ہو گیا تھا، پر انہوں نے خود کو جھٹلا دیا تھا۔ بھلا ان کی بیٹی اس حد تک کیسے گر سکتی ہے؟ پچھلے کچھ دنوں سے وہ سارا کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے سراپے میں واضح تبدیلی آ رہی تھی۔ ان کے تجربے کار نظروں سے یہ بات پوشیدہ نہ رہ سکی۔ اب حلیمہ بیگم کو اپنی بیٹی کو بچانا تھا، اس بچے سے اس کی جان چھڑانی تھی۔ اسی دن حلیمہ بیگم نے شوہر سے بات کی کہ حلیمہ بیگم کی بہن جو دوسرے شہر میں رہتی تھی وہ سخت بیمار ہیں، اس لیے وہ اور سارا کچھ دنوں کے لیے ان کے پاس جانا چاہتی ہیں تاکہ اس کا خیال رکھ سکیں۔ شوہر سے اجازت لے کر وہ اگلے دن ہی سارا کو لے کر دوسرے شہر اپنی بہن کے گھر چلی گئیں۔ وہ جلد سے جلد سارا کا ابورشن کروانا چاہتی تھیں، اور ایسا اپنے شہر میں رہ کر کرنا مشکل تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ کسی کو خبر نہ ہو جائے۔ حلیمہ بیگم کی بہن سمینہ بیوہ تھی، ایک بیٹا تھا جو ملک سے باہر تھا۔ حلیمہ بیگم نے بہن کے گھر پہنچ کر اسے اپنے ساتھ اس راز میں شریک کر لیا۔ ماں اور خالہ دونوں اس پر لعنت ملامت کرتی رہیں۔ سارا بالکل خاموش بیٹھی ان کی باتیں سنتی رہی۔ ساری غلطی جو اس کی اپنی تھی۔ ایک دن آرام کر کے کل انہوں نے سارا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا تھا جو خفیہ طور پر ابورشن کرتی تھی۔ اگلے دن وہ سارا کو لے کر ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئیں۔ ڈاکٹر نے سارا کا چیک اپ کیا۔ وہ 4 ماہ کی پریگننٹ تھی۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر ان کے سامنے بیٹھی، سارا بھی ایک طرف رکھی کرسی پر خاموش بیٹھی تھی۔ ابورشن کرنا مشکل ہے، ڈاکٹر نے فائل دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں ڈاکٹر صاحبہ، دیکھیں ہمیں یہ بچہ نہیں چاہیے۔ حلیمہ بیگم جلدی سے بولی، آپ کی بیٹی بہت ویک ہے، اگر ابورشن کیا تو اس کی جان جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے چشمے کے پیچھے چھپی اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں سارا کے چہرے پر جمائیں، جبکہ سارا زمین کو گھورتی رہی۔ ڈاکٹر سمجھ گئی تھی کہ بچہ ناجائز ہے،
اس لیے وہ لوگ کسی بھی صورت میں بچے سے چھٹکارا چاہ رہی تھیں۔ ڈاکٹر کو اس بات سے مطلب نہیں تھا، اسے بس پیسوں سے مطلب تھا، پر اس لڑکی کی حالت خراب تھی۔ ڈاکٹر اپنے لیے کوئی مصیبت کھڑی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ پھر بھی اگر آپ کچھ کر سکتی ہیں تو پلیز، سمینا نے ڈاکٹر کو دیکھ کر کہا۔ دیکھیں بی بی، مجھے کسی مصیبت میں نہیں پڑنا، اگر یہ ٹھیک ہوتی تو میں یہ کام کر دیتی۔ ڈاکٹر نے سارا کی طرف اشارہ کیا، پھر ان دونوں عورتوں کی طرف دیکھا۔ پر اب میں یہ رسک نہیں لے سکتی، ابورشن کرنا غیر قانونی ہے، اور اگر یہ لڑکی مر گئی تو میرا کلینک بند ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے چشمہ ٹھیک کر کے ان سے کہا۔ وہ لوگ مایوس ہو کر وہاں سے اٹھ گئی تھیں۔ گھر پہنچتے ہی حلیمہ بیگم نے اپنا غصہ سارا پر نکالا۔ بے غیرت، تم مر جائے، یہی اچھا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے پیٹ رہی تھی۔ ابا چھوڑو اسے، مر جائے گی۔ سمینا نے بہن کو روکا۔ سارا آنسو بہاتی کمرے میں چلی گئی۔ دونوں بہنیں سر جوڑ کر بیٹھ گئیں۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ پھر انہوں نے حل یہ نکالا کہ سارا سمینا کے پاس رہے گی جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ اگلے دن حلیمہ بیگم واپس گھر چلی گئیں۔ وہاں انہوں نے سب کو یہ بتایا کہ سمینا کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اس لیے وہ کچھ مہینوں کے لیے سارا کو ان کے پاس چھوڑ کر آئی ہیں تاکہ وہ گھر کا کام کرے اور خالہ کا خیال رکھے۔ ابا کو برا لگا تھا، پر حلیمہ بیگم نے کسی طرح انہیں اپنی باتوں سے مطمئن کر لیا تھا۔ 4 ماہ سے وہ خالہ کے گھر تھی۔ شروع میں جب عورتیں خالہ سے ملنے آتی تو وہ سارا کو کھوج بھری نظروں سے دیکھتی تھی۔ اسے اپنا آپ برا لگتا۔ پھر خالہ نے پتہ نہیں انہیں کیا کہانی سنائی کہ اب ان کی نظروں میں کھوج کی جگہ ہمدردی ہوتی، پر سارا کو وہ نظریں بھی تیر کی طرح بھاپتی۔ اب گھر میں کوئی آتا وہ کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی، زیادہ تر وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی۔ اسے اس معصوم وجود سے نفرت محسوس ہوتی جو اس کے اپنے وجود کا حصہ تھا، جسے دنیا میں لانے کا باعث وہ خود تھی۔ اس کا گناہ ناقابل معافی تھا، پر اسے اس بات کا احساس نہ تھا۔ وہ بس اس معصوم کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ اس نے ایک بار خود کو مارنے کی کوشش کی، پر خالہ نے اسے بچا لیا۔ جیسے جیسے ڈلیوری کا وقت قریب آتا جا رہا تھا، سارا کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ جب سے خالہ کے گھر آئی تھی، اس نے صرف 2-3 بار ہی ابا اور بھائی سے بات کی تھی۔ اسے ہر وقت ڈر لگتا رہتا کہ اس کی چوری پکڑی نہ جائے۔ وہ ابا سے بات نہیں کر پاتی تھی۔ وہ ان سے کس منہ سے بات کرتی؟ وہ زانی تھی، اپنے ماں باپ کے اعتبار کو مٹی میں ملایا تھا۔ کبھی وہ سوچتی اگر سب کو پتہ چل گیا تو وہ کیسے نظریں ملا پائے گی؟ کوئی اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ ابا اور بھائی نے تو اسے مار دینا تھا، اور پھر جب وہ عباس کا سوچتی تو اس کا وجود زہریلا ہو جاتا۔ ان 4 ماہ میں اس نے سب کے بارے میں سوچا تھا، سوائے اس معصوم کے جو اس کے وجود میں پل رہا تھا۔ سارا کی پھپھو نے پھر رشتے کی بات کی تھی، کیونکہ عمیر نے سعودیہ جانا تھا۔ اس لیے وہ چاہتی تھی کہ جانے سے پہلے اس کی شادی کروا دیں۔ اب کی بار ابا نے حامی بھر لی۔ سارا پڑھائی تو ویسے بھی چھوڑ چکی تھی، تو ابا کو یہی صحیح لگا کہ سارا کی شادی کر دینی چاہیے۔ شوہر کی بات پر حلیمہ بیگم کچھ نہ کہہ سکیں، پر اندر ہی اندر ڈر رہی تھی کہ اگر انہوں نے سارا کو واپس بلا لیا تو کیا ہوگا۔ یہی سوچ ان کی جان جلائی جا رہی تھی۔ وہ اللہ سے اپنی عزت رکھنے کی دعائیں مانگتی، اور اللہ نے ان کی عزت رکھ لی تھی۔ اللہ پاک مانگنے والے کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ان کی دعا بھی سن لی گئی تھی۔ عمیر کا ویزا جلد آ گیا۔ اسے کچھ دنوں میں ہی سعودیہ جانا تھا، اس لیے شادی اس کے واپسی آنے تک ٹال دی گئی۔ حلیمہ بیگم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ سارا کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ خالہ اکیلی اسے سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ سارا کی ڈلیوری کے دن بھی قریب آتے جا رہے تھے۔ سمینا نے حلیمہ بیگم کو فون کر کے کہا تھا کہ اب وہ وہاں آ جائیں۔ 2 دنوں تک حلیمہ بیگم کسی طرح بہانہ کر کے وہاں پہنچ گئی تھیں۔ سارے نے ماں کو اتنے عرصے بعد دیکھا تو بہت روئی، ان سے معافیاں مانگتی رہی۔ حلیمہ بیگم نے بھی اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ آخر سارا ان کی اولاد تھی، وہ کچھ بھی کر لیتی، پر ماں اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ دونوں بہنیں سر جوڑے باتیں کر رہی تھیں۔ وہ بچے کو ٹھکانے لگانے کا پلان بنا رہی تھی۔ سارا معاملہ طے کر کے ان دونوں نے لمبی سانس کھینچی تھی کہ ایک دم سے سارا کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ دونوں اس کے کمرے کی طرف بھاگی۔ سارا بیڈ پر لیٹی بے تاب مچھلی کی طرح درد سے تڑپ رہی تھی۔ ان دونوں کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ سمینا باہر کی طرف بھاگی۔ شام کا وقت
मोहल्ले के एक लड़के को टैक्सी लाने का कहा। कुछ देर बाद टैक्सी आ गई तो दोनों ने किसी तरह सारा को चादर उड़ाकर टैक्सी में बिठाया और एक सरकारी अस्पताल ले आई। सारा को इमरजेंसी में ले जाया गया। उसने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया था। सारा बेहोश थी। हलीमा ने बच्चे को उठाया और समीना को पकड़ा दिया, फिर इशारे से कुछ कहा। जब सारा को होश आया तो वो खामोशी से छत को घूरती रही। हलीमा बेगम उसके करीब आई और आहिस्ता आवाज़ में बोली, बच्चा पैदा होते ही मर गया। उनकी बात पर सारा ने उन्हें देखा, फिर एक तल्ख सी मुस्कुराहट ने उसके लबों को छुआ। बहुत अच्छा हुआ कि वो मर गया, वो जहरखंद लहजे में बोली, फिर छत को घूरने लगी। वो सोचने लगी, अगर उसके बाप को नहीं पता उसके बच्चे का तो वो क्यों फिक्र करती। अच्छा हुआ मर गया, वरना वो खुद उसे मार डालती। जहर उसकी रग रग में उतर रहा था। गंद की पोटली, वो तल्खी से बड़बड़ाई, फिर सोचने लगी, क्या वो भूल रही थी कि जिसको वो गंद की पोटली कह रही है वो उसके वजूद का हिस्सा था। वो खुद ही तो गंद में डूबी थी, जिसका नतीजा वो बच्चा था। वो तो बेकसूर था, उसने तो कोई गुनाह ना किया था, फिर वो क्यों गंदा होता। गंदी तो वो खुद भी है। तड़प कर रो रही थी। उस बच्चे के लिए नहीं, वो अपने लिए रो रही थी। वो पछता रही थी। अब तो उसे सारी ज़िंदगी पछताना था, पर वो कुछ हद तक मुतमईन थी कि उसके गुनाह का घर में किसी को नहीं पता। उसकी माँ ने उसके गुनाह पर पर्दा डाल दिया था। वो उसके अलावा और कर भी क्या सकती थी, पर वो भूल रही थी कि खुदा की ज़ात तो सब जानती है। उसने दुनिया में उसके गुनाह पर पर्दा डाल दिया था, पर आखिरत में उसने अपने गुनाह की सज़ा मिलनी थी, जिससे वो कभी भाग नहीं सकती। यख बस्ता ठिठुरती रात थी। अंधेरा चारसू फैला हुआ था। हवाओं का शोर उस सुनसान इलाके को खौफनाक बना रहा था। दूर कचरे की ढेर में एक मासूम फूल एक काले शापर में पड़ा था। वो बच्चा जिसे दुनिया में आए कुछ घंटे ही गुजरे थे, वो इस दुनिया का सख्त रूप देख रहा था। वो रो रहा था और सिसक कर अपना कसूर पूछ रहा था। सबसे शिकवा कर रहा था कि उसकी क्या गलती थी जो उसे ऐसे फेंक दिया गया। वो अपने अल्लाह से फरियाद कर रहा था। उसने तो माँ का लम्स तक महसूस ना किया था और उसे यहाँ ला फेंका। ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी सांसें रुकीं। वो सिसक सिसक कर थक चुका था, पर उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई ना था। अब उसकी सांसें बिल्कुल मध्यम चल रही थीं। सर्दी से उसका नन्हा वजूद नीला पड़ चुका था। अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आईं। हाँ, वो पागल कुत्ते कचरे को सूंघ रहे थे। शापर फाड़ फाड़ कर उसमें से चीज़ें नोचते हुए हुर्रा रहे थे। मध्यम सांसें लेता वो मासूम बच्चा डर सा गया। उसे खौफ था अभी वो कुत्ते उसे भी नोच डालेंगे। वो अपनी जन्म देने वाली माँ को पुकारना चाहता था कि वो उसे अपने आंचल में छुपा ले। वो अपने मुहाफिज बाप को बुलाना चाहता था कि वो उसे बचा ले। उसे डर लग रहा था वो कुत्ते उसे मार डालेंगे। उसकी सोच पर जैसे दूर खड़ा कोई कहका लगाकर हंसा था। बनने वाला इस फानी दुनिया का तल्ख लहजा था, जिससे वो बच्चा वाकिफ ना था। अगर होता तो कभी ये फरियाद ना करता। उसे क्या मालूम था यहाँ लोग अपनी हवस मिटाने के बाद उस जैसे कितने ही बच्चों को मौत के हवाले कर देते हैं। जो उनको पैदा करने का बाइस होते हैं, वही उन्हें गलाजत समझकर फेंक जाते हैं। अपने नफ्स की भूख मिटाकर उन मासूम फूलों को मौत के हवाले करते हैं, फिर पीछे पलटकर नहीं देखते कि उनके जिस्म का हिस्सा किस हाल में होगा। वो बेहिस लोग तो अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं, पर इन पाक रूहों को अजाब में डाल देते हैं। उन्हें तो शायद इस गुनाह का एहसास तक नहीं होता। यही तो हमारे मुआशरे की तल्ख हकीकत है। गुनहगार बच जाते हैं और बेकसूर मौत के मुंह में चले जाते हैं। फिर अचानक से काला शापर खींचा गया। बच्चे की मध्यम होती धड़कन तेज हुई। वो अभी तो दुनिया में आया था। वो मरना नहीं चाहता था। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ तेज होने लगी। उन्होंने बच्चे को शापर से बाहर निकाल फेंका। दांतों से उसे नोचने लगे। वो बच्चा तड़प रहा था। उसकी सिसकियां उभरने लगीं। उसका वजूद ठंड की वजह से अकड़ चुका था। वो नन्हा वजूद खून से लथपथ हो चुका था। कुत्ते उसे अपनी तरफ घसीट रहे थे। बच्चे की सांसें थमने लगीं। जिंदगी की डोर टूट चुकी थी।
سسکیاں تھم تھیں، وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑا تھا۔ وہ پھول کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گیا تھا۔ رات کے سناٹے میں جیسے موت کی خوشبو پھیل چکی تھی۔ ہواؤں کا شور اور تیز ہوا تھا، جیسے ہواؤں سے وہ منظر برداشت نہ ہو رہا تھا، پر پھر کچھ دیر بعد وہ شور بھی تھم گیا۔ ہوا بھی کب تک ماتم کرتی، آخر تھک کر خاموش ہو گئی۔